اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني الساعة 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 الأجل الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. فعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام عظمت مولا مصطفیٰ پر خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں میں خدا گارنٹی دے رہا ہوں، ضمانت دے رہا ہوں کہ تمہارے نبی کا ذکر تورات میں بھی ہوگا، انجیل میں بھی ہوگا. جتنی کوشش کر لیں مٹانے کی، مٹنے والے مٹ جائیں گے مگر مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا.
ہم نے کچھ آیات پڑھی جون 16 سے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے خیر ہے کہ میں چلا جاؤں تاکہ مشکل کشا آ جائے، اور مشکل کشا ورلڈ کے لیے ہوگا۔ ہم نے کہا قرآن میں بھی وہی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دوسری صفت بتائی ہی ول ناٹ اسپیک آن ہز اون اتھارٹی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ ہم نے کہا قرآن میں بھی یہی آیت ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ کل گفتگو پہنچی تورات پر، ڈیوٹرونومی 18 آیت 18 کہ حضرت موسیٰ پہ اللہ نے وحی نازل کی، کہا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جو تیرے بعد آئے گا اور تیرے مثل ہوگا۔ کل ہم نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول کا ذکر ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے مثل نہیں ہے، ہمارے رسول حضرت موسیٰ کے مثل ہیں۔ اور اس آیت ڈیوٹرونومی 18 میں بھی حضرت موسیٰ پر اللہ نے جب وحی نازل کی، اللہ نے کیا کہا؟ ایک صفت بتائی۔ اس نبی کی صفت یہ ہے ہی ول say what I will command to him، وہ وہی کہے گا جو وہی کہے گی، یعنی وہی آیت تورات میں، وہی آیت انجیل میں، وہی آیت قرآن میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آج گفتگو کو اس انداز سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت آخر آئی کیوں، اللہ کو رسول کی ضمانت دینی کیوں پڑی، اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ لوگوں میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے اللہ کے حکم سے رسول خدا نے مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیے۔ پہلے زمانے میں مسجد میں دروازے کھلتے تھے لوگوں کے گھروں کے، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے مسجد میں کھلنے والے دروازے بند کروا دیے۔ اچھا، سب نے اپنے گھروں کے دروازے یہ سوچ کر بند کر لیے اگر ہمارے گھروں کے دروازے بند ہو رہے ہیں تو علی کے گھر کا بھی دروازہ بند ہوگا، تو انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ لیکن رسول نے کہا سد الابواب، سارے دروازے بند کرو الا بابا علی، علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھو۔ علی اب جب رسول خدا نے کہا علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھو، تو اب جو بغض اندر تھا، جو اندر دشمنی مولا علی سے تھی، وہ منہ پر آ گئی، ظاہر آ گئی۔ اس زمانے کے لوگ آپ جانتے ہی ان کا حال کیا تھا، کبھی رسول پہ شک کرتے تھے، کبھی رسول پہ ہذیان کی تہمت لگاتے تھے، اور یہاں پر رسول پہ تہمت لگا دی کہ بھائی یہ تو رشتہ داری کی بنیاد پہ رسول خدا نے علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا۔ اچھا، یہ بھی سوچنے کی منزل ہے بھائی وجہ کیا تھی، اس زمانے کے لوگوں کو غصہ کیوں آ گیا اگر علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا یا علی کی ایک فضیلت بیان ہوئی؟ مسئلہ یہ تھا ایک دو فضیلتوں کی بات نہیں تھی، وہ جب رسول کو دیکھتے تھے رسول علی علی کر رہے ہیں، رسول اٹھتے بیٹھتے علی کے فضائل سنا رہے ہیں، کبھی علی کی فضیلت میں کہتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کبھی علی کے شان میں کہتے ہیں انا دار الحکمت و علی بابھا، کبھی علی کا مقام اور قرآن کا مقام سنانے کے لیے کہتے ہیں علی قرآن کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، کبھی کہتے ہیں حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، آخر میں اعلان کر دیا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب جب اتنے فضائل مسلسل مولا علی کے سنے تو آخر ان کو پھٹنا ہی تھا، اندر دشمنی جو تھی، اندر وہ بغض جو مولا علی سے تھا، اب آ کے رسول پہ تہمت لگا دی۔ رسول نے رشتہ داری کی بنیاد پہ علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا۔ اب رسول خدا منبر پہ آئے اور آ کے صفائی پیش کر رہے تھے، اے میرے صحابیو، اے مسلمانوں، میں نے اگر علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے اپنی مرضی سے نہیں رکھا، یہاں جبریل نازل ہوئے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مسلمانوں، علی نے اپنی مرضی سے، علی نے نبی نے اپنی مرضی سے علی کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا رکھا، یہ اللہ کا حکم تھا کہ سب کے دروازے بند کر دو مگر علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھو۔ نبی نے اب یہ ضمانت آئی کہ دیکھو نبی نے اگر علی کی فضیلت سنائی تو یہاں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ رشتہ داری کی بنیاد پہ علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا، اللہ کا
حکم تھا کہ علی کے گھر کا. اب یہاں پر دیکھیے مولا علی کے متعلق بہت زیادہ فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کیا مولا علی کی تمنا تھی کہ ان کی شان میں اتنی فضیلتیں آ جائیں، یا فضیلتوں کی تمنا تھی علی سے منسوب ہو جائے؟ اس پہ ذرا غور کیجئے. اب اس زمانے میں رسول خدا کے زمانے میں اکثر یہ سمجھا جاتا تھا ولایت کا جو مقام ہے صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ ولی ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، ایک میں اللہ ولی، ورسولہ میرا رسول بھی ولی، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی بھی ولی. اور یہ آیت 5واں سورہ ہے، 55ویں آیت ہے. ہم پہ جب اعتراض کرتے ہیں نا شیعو تم نے کلمہ بڑھا دیا، شیعو تم نے اپنی اذان لمبی کر دی، ہم کہتے خدا کی قسم نہ ہم نے کلمہ اپنی طرف سے بنایا نہ ہم نے اپنی اذان بڑھائی. بھائی دلیل کیا ہے؟ ہم قرآن سے دیتے ہیں، 5واں سورہ ہے، 55ویں آیت ہے. اللہ نے کہا مسلمانوں انما ولیکم اللہ، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا ورسولہ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. بھائی خدا کی قسم اگر آیت رک جاتی ہم ضد نہ کرتے، اگر آیت رک جاتی ہم بھی رک جاتے، مگر آیت رکی نہیں. آیت نے کہا اللہ کی ولایت کے اعلان کے بعد، نبی کی ولایت کے اعلان کے بعد حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت کا بھی اعلان کرو. تو ہم نے کہا علی ولی اللہ. اب اس زمانے کے علی ولی اللہ، اب اس زمانے کے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ولایت کا مقام صرف اللہ کا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو میں بھی ولی، نبی بھی ولی، علی بھی ولی. لیکن اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا علی کی تمنا ہے کہ علی کو ولایت کا مقام مل جائے، یا ولایت کی تمنا ہے علی سے منسوب ہو جائے؟ توجہات کا طالب ہوں. اب دیکھیے، اب اگر علی مولا خود انگوٹھی لے کر فقیر کو تلاش کرنے نکلے تو ہم کہیں گے علی کی تمنا علی کو ولایت مل جائے. مگر علی نماز میں ہوں گے، علی رکوع میں ہوں گے، فقیر خود لینے آئے گا، یعنی ولایت کی تمنا. اور آگے بڑھیے بھائی، اس زمانے کے جتنے مسلمان تھے سب کی خواہش تھی ہماری شان میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جائے. اچھا شان میں بھی نہ آئے، بس ہمارے بارے میں قرآن میں آیت آ جائے، چاہے ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. کہتے بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوا. بھائی ہمارے بارے میں قرآن کی آیت آ جائے. اب سورہ در پورا مولا علی کی شان میں، مولا علی کے آل کی شان میں، اہل بیت کی شان میں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی کیا مولا علی کی تمنا تھی ان کی شان میں سورہ دہر نازل ہو جائے، یا سورہ دہر کی تمنا تھی علی سے منسوب ہو جائے؟ اب ہم دلیل میں یہ کہتے ہیں اگر مولا علی ایک دن مسکین کو جا کے کھانا دے، ایک دن خود جا کے اسیر کو کھانا دے، خود جا کے مسکین کو کھانا دے، خود جا کے یتیم کو کھانا دے، یعنی علی کی تمنا کہ علی کی شان میں سورہ نازل ہو جائے. لیکن اگر مسکین در پہ آئے، یتیم در پہ آئے، اسیر در پہ آئے، یعنی قرآن کی تمنا علی کا قصیدہ پڑھتا نظر آئے. اچھا اب دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے، ایک ولایت کا انگوٹھی والا واقعہ اور سورہ دہر کا فقیر مسکین یتیم کا آنا. یہاں تک جو ہم دلیل دے رہے ہیں، کیا دلیل ہے؟ کہ بھائی جو افضل ہے، افضل یعنی جس کا مقام زیادہ ہے، اس کے پاس مفضول جا رہا ہے. مفضول یعنی جس کا مقام کم ہے. ہاں جی بھائی، یہ فقیر مولا کے در پہ آیا، افضل کے پاس آیا، مولا افضل ہے. اسی طرح یتیم مسکین اسیر مولا کے پاس آئے. لیکن یہ والی ہماری دلیل ایک جگہ رک جاتی ہے. کہاں پر؟ کعبے میں علی کی ولادت. بھائی ابھی تک فقیر علی کے در پہ گیا، علی افضل جانے والا مفضول. ابھی تک مسکین یتیم اسیر علی کے در پہ گیا، علی افضل جانے والا مفضول، مقام میں کم تر. لیکن اب علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کعبے کی طرف جا رہی ہیں. اب کیسے پتا چلے؟ علی کی تمنا ہے کہ کعبے میں پیدا ہو جائیں، یا کعبے کی تمنا ہے علی مجھ میں پیدا ہو جائیں؟ تو اب دلیل تھوڑی سی بدلتی ہے. اب آواز آتی ہے اگر علی کی ماں فاطمہ بنت اسد معمولی دروازے سے جائے، یعنی علی کی تمنا کعبے میں ولادت ہو جائے، لیکن اگر دیوار ٹوٹ کر بلائے، یعنی کعبے کی تمنا.
اگر معمولی دروازے سے جائیں، کیونکہ وہ پچھلی دلیل یہاں نہیں لگ رہی تھی تو یہاں دلیل کو بدل کے بتایا کہ اگر معمولی دروازے سے جائے تو ان کی تمنا، لیکن اگر دیوار ٹوٹ کر بلائے یعنی کعبے کی تمنا۔ بس ایک حدیث اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا یا علی مثلک مثل الکعبہ، یا علی تو مثل کعبہ ہے، تیری مثال کعبے کی مانند ہے۔ مثل اور مثل کا فرق سنیے، مثل یعنی ذات میں برابر، اب ذات تو برابر نہیں، کعبہ پتھر ہے، علی نور ہے، ذات میں برابر ہی نہیں، لیکن مثل کہا، مثل نہیں کہا، مثل یعنی صفات میں برابر، یعنی کیا؟ یعنی کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، علی بھی کسی کے پاس نہیں جاتے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ علی مولا کیوں نہیں گئے، خلافت کا معاملہ تھا، سقیفہ علی بھی چلے جاتے۔ ہاں بھائی، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، علی بھی خلافت لینے سقیفہ نہیں جاتے، علی کہیں نہیں جاتے۔ اب کعبے کے پاس یا علی مثل کا مثل الکعبہ، یا علی تو کعبے کے مثل ہے، کعبے کے پاس جو آتا ہے حاجی صاحب بنتا ہے، علی کے در پہ جو آتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے۔ یا علی مثل کا مثل الکعبہ، یا علی تیری مثال کعبے کی مانند توجہات کا طالب ہوں۔ بھائی جو کعبے سے رخ پھیرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، جو علی سے دل پھیرتا ہے اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ یا علی یا علی مثل کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مانند ہے۔ ہم مسلسل یہی تو کہہ رہے ہیں کہ مقام مصطفیٰ مقام مرتضیٰ بہت بڑا ہے، تم خود کو ان جیسا نہ کہو، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بہت عظیم ہیں، وہ بہت باعظمت ہیں۔ بس ہماری یہی کوشش ہے کہ محرم کے جو دن ہے ان ایام میں ہم خود کو جتنا ہو سکے اہل بیت کے قریب کریں، مولا علی کے قریب کریں، مولا امام زمانہ کے قریب ہو جائیں۔ اور ہم نے کہا اگر امام زمانہ سے قریب ہونا ہے تو کیا کریں؟ امام زمانہ سے قریب ہونے کے لیے اپنے عقائد کو بھی مضبوط کرو، اپنے اخلاق کو بھی مضبوط کرو، اور اپنے اندر سے اخلاقی بیماریوں کو نکالو۔ اور اس کا پورا پروسیس ہم کئی مرتبہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ نفس کی بیماریوں کو ڈائگنوز کرنے کا فیملی ہسٹری کو چیک کرو، محاسبہ کرو، اپنے ہر عمل کو اینالائز کرو، سوچو دن میں کتنی تم نے غلطیاں کی، پھر اپنی بیوی سے پوچھو، بیوی اپنے میاں سے پوچھے، بچوں سے پوچھو، دوستوں سے پوچھو، عالم سے پوچھو، کتابیں پڑھو، تاکہ تمہیں نفس کی بیماریوں کا ڈائگنوز ہو جائے کہ کون سی بیماری میرے اندر ہے۔ اب اگر میرے اندر غیبت کی بیماری ہے، اب اس کو میں نے چھوڑنا ہے۔ آپ نے سنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا نقصان ہے کہ ہم محنت بھی کریں، عبادت بھی کریں، اور وہ سارا ثواب کسی اور کے اکاؤنٹ میں۔ البتہ جیسے مسلسل لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اگر شادی کا جیسے میں نے کہا معاملہ ہے، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے، اسی طرح بزنس کا معاملہ ہے، اب کیوں وہاں پہ بتانا ہے؟ کیونکہ غیبت کیوں منع ہے؟ کیونکہ غیبت سے آپ کسی کو نقصان دے رہے ہیں۔ اور یہاں کیوں اجازت ہے؟ کیونکہ یہاں کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں۔ وہ بزنس کرے گا، آپ کو پتا ہے وہ دھوکے باز ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ نہیں بتاؤ گے تو کیا ہوگا، میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ تو حقیقت میں یہاں جو اجازت ہے صرف اس لیے کہ نقصان سے کسی کو بچانا ہے۔ ایک بچے کا سوال تھا، ایک باپ کا بھی سوال تھا اسی طرح کہ اگر میں جانتا ہوں کہ ایک آدمی گمراہ ہے، گنہگار ہے، بہت خطرناک ہے، اور وہ جوانوں کے ساتھ، میرے بچے کے ساتھ بھی وہ پھر رہا ہے، اور مجھے معلوم ہے اس نے کئی جوانوں کو اسی طرح سگریٹ پہ لگایا، نشے پہ لگایا، گناہ پہ لگایا، تو کیا اب بھی میں غیبت نہ کروں؟ نہیں، یہاں نقصان سے تم نے بچانا ہے۔ اپنے بیٹے کو بتانا ہے کہ بابا یہ مسئلہ ہے، بیٹا یہ مسئلہ ہے، تو یہاں یعنی کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے اتنے حد تک اجازت ہے۔ لیکن کیوں غیبت منع ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی کا حال یہی ہے کہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں، اس کی بیٹی نے پتا ہے یہ کیا، اس کے بیٹے نے وہ کیا، یعنی دوسروں کی بیکار کی باتیں کرتے ہیں، اور اپنی بات اپنے بارے میں بات کرو، اپنے عیب تلاش کرو۔ جب انسان محاسبے کا یہی فائدہ ہے، جب انسان محاسبہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے مجھ میں کتنے عیب ہیں۔ ایک عالم دین نے بڑا اچھا جملہ کہا، جب انسان ڈوب رہا ہو، آپ اگر خدا نہ خاصہ ڈوب رہے ہو، ڈوبتا ہوا انسان جب خود ڈوب رہا ہے، مرنے والا ہے، اس کو دوسرے کے ناک پہ کیا کچرا لگا ہوا ہے وہ نظر، بھائی اس کے ناک، اس کے سامنے کچرے والا ایک آدمی آپ کے سامنے، اس کے ناک پہ خوب کچرا لگا ہوا ہے، آپ ڈوب رہے، اس وقت آپ کو وہ بات نظر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ خود کو بچانے کے چکر میں بچ جاؤں۔ جب محاسبہ کرو گے، اپنے منہ پہ اتنا کچرا دیکھو گے، کہو گے میں بچ جاؤں، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچو گے۔ اور دیکھو غیبت جو کرتا ہے نا وہ مکھی ہے، جو غیبت کرتا ہے کیا ہے؟ مکھی۔ آپ دیکھیے مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ کچرے پہ بیٹھتی ہے۔
گندگی پہ بیٹھتی ہے. غیبت کرنے والا انسان مکھی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں بھائی, مکھی بننے کا شوق ہے تو کم سے کم شہد کی مکھی بنو. شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھتی ہے. تو غیبت کا موضوع ہم تقریباً کسی حد تک کمپلیٹ کر چکے, گرچہ بہت وسیع موضوع ہے. پھر ہم دوسری خطرناک بیماری پر گفتگو کرنا شروع کی ہم نے, وہ کیا, ریا. ریا شرک ہے لوگوں. میں نے کل آپ کو مثال دی بھائی, میں نے 4 5 10 سال آپ کے پاس خدمت کی. مظفر گڑھ میں ایک جھوٹی AI پہ ویڈیو بن گئی, یا کسی نے ایک جھوٹی کلپ میری ادھر ادھر سے کاٹ کے بنا دی, آپ سب میرے دشمن بن جائیں گے. ایک مجھے فون بھی کر کے پوچھے گا نہیں کہ مولانا فلاں ویڈیو آئیے, آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں؟ کیوں؟ یہ عوام اسی طرح ہے. صرف مظفر گڑھ کی عوام نہیں, دنیا بھر کی عوام اسی طرح ہے. اسی لیے کہ عوام کے خوشی کی خاطر نہیں, اللہ کی خوشی کی خاطر. نیت میں عوام نہ ہو, اللہ ہو. خدا تیرا حکم ہے اسی لیے میں عوام کی خدمت کر رہا ہوں. خدا تیرا حکم ہے تبلیغ کرو اسی لیے میں تبلیغ کر رہا ہوں. خدا تو راضی ہونا, تو جس کو مل گیا سب کچھ کو مل گیا. لیکن ہمارا حال کیا ہے, ہم ہر کام لوگوں کی خوشی کی خاطر. اور کل آپ نے سنا, مولوی ہو, ذاکر ہو, قاری ہو, عالم ہو, جو بھی ہو, اگر اس کے عمل میں ریاکاری ہو تو کیا ہوگا؟ وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. میں نے کہا غیبت والا جو ہے اس نے کوئی نیک عمل کیا تھا, اس کا عمل لکھا تو گیا نماز, پھر غیبت کی وجہ سے ٹرانسفر ہو گیا, لیکن ریاکار کا عمل لکھا ہی نہیں جائے گا. کس ریاکار کا عمل؟ جو اس نیت سے, اب میں انشاءاللہ کل اس پہ زیادہ تفصیل پہ گفتگو کروں گا. 2 قسم کی ریا ہے, ایک ہے ریا جلی, ایک ہے ریا خفی. جلی یعنی کھلی ریا, خفی یعنی چھپی ریا. ریا جلی یعنی کیا, اور ہم نشانیاں بھی ابھی آپ کو بتائیں گے. ریا جلی یعنی میں باقاعدہ جان بوجھ کے اس نیت سے کوئی عمل کر رہا ہوں, یا بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں. یہ کھلے عام ریاکاری ہے. یہ ہے تو نیت, سارا نیت پر ہی ہے, لیکن یہ باقاعدہ اس نیت سے کوئی نیک کام کر رہا ہے. مسجد جیسے وہ بہلول اور ہارون کا واقعہ یاد ہے نا, کہ بھائی کام میں کروں, پیسہ میں لگاؤں, نام تیرا ہو. یہ کھلے عام ریاکاری کر رہا ہے. بھائی اگر تم اللہ کے لیے کرو ٹھیک ہے, نام نہ لکھو. اور پھر میں نے آپ کو مثالیں دی آج کل کس طرح سے انفارچونیٹلی سیڈلی عزاداری میں بھی اس طرح کی یہ وائرسز آ رہے ہیں کہ بھائی اشتہارات میں تصویریں, بڑی چھوٹی تصویر پہ اختلاف اور اس طرح کی باتیں, ویڈیوز اور وہ پبلسٹی اور وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. ریاکاری سے بچو گے کیسے, وہ آپ کو نسخہ بتاتا ہوں, لیکن ریاکار کی 1-2 نشانیاں. مجھے کیسے پتا چلے میرے اندر ریاکاری ہے؟ ایک آسان سی مثال, بھائی گھر میں جب اکیلا نماز پڑھتا ہے نا, یہ جملہ میں کہتا ہوں, آپ پتہ نہیں سمجھیں کہ نہ سمجھیں, میں اکثر جملہ کہتا ہوں ریاکار کی نشانی کو آج کی زبان میں. بھائی ریاکار جب گھر میں اکیلا نماز پڑھتا ہے, فراری کے اسپیڈ میں نماز پڑھتا ہے, فراری کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. اور جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو مہران کی اسپیڈ میں نماز پڑھتا ہے, بڑی آہستہ. اب مہران کی اسپیڈ اچھی ہوگی لیکن فراری کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی, یعنی جیسے کسی نے دیکھ لیا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑے آرام سے. اب جیسے آدمی گیا پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, بڑی اسپیڈ میں چلا جاتا ہے. یہ ریاکاری کی ایک نشانی. اگر ہم ریاکار انسان جو ہے جب اکیلا ہوتا ہے کوئی نیک کام کرنا نہیں چاہتا, جب اکیلا ہوتا ہے نا تو نیک کام میں سستی کرتا ہے, نماز شب پڑھنے کا شوق نہیں, نماز وقت پہ پڑھنے کا شوق نہیں. لیکن دوستوں کے ساتھ جب بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اب دوست کہیں گے ارے تو نیک نہیں ہے, تو نمازی نہیں ہے, تو وہ فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جو ریاکار کی اگر آپ کے اندر وائرسز ہیں, ذرا اپنے آپ کو خود انالائز کیجیے. ریاکار انسان کیا کرتا ہے, جب اکیلا ہوتا ہے کوئی غریب اس سے مدد مانگتا ہے, کہتا ہے معاف کر دو جا بھی جا. لیکن جب 4-5 لوگ ہوتے کہتے ہیں میں پیسے دیتا ہوں, تاکہ لوگ کہے کہ جی ماشاءاللہ یہ تو بڑا نیک انسان. اب یہ ہو سکتا ہے اس وقت یعنی ریا جلی اس وقت انٹینشنلی جان بوجھ کے اس نیت سے کر رہا ہے کہ ہاں بھائی میں دوں تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھے, لیکن ایک مرتبہ نہیں, ان انٹینشنلی اس کے ذہن میں یہ بیٹھی ہوئی. اب یہ وائرس ہے, اب اسے ختم کرنا ہے, اسے نکالنا ہے تاکہ یہ بڑھ نہ جائے, کیونکہ جب بڑھے گی تو نقصان ہوگا. دیکھیے بیماری جب شروع میں کینسر لگتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جب ارلی اسٹیجز پہ پتہ چلتا ہے, ڈائگنوز ہوتا ہے تو علاج ہو سکتا ہے. لیکن کبھی کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں آپ لاسٹ اسٹیجز پہ ہو, 6 مہینے بعد مر جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ اب بہت کینسر پھیل چکا ہے. اسی طرح نفس کی بیماریاں اگر ارلی اسٹیجز پہ ڈائگنوز ہو جائے, پتہ چل جائے, علاج ہو جائے تو آپ کو شفا مل سکتی ہے, علاج ہو سکتا ہے. لیکن اگر بہت بہت بڑھ چکی ہے بیماری تو انسان اگر شمر بن چکا ہو, اس کے اندر بیماری بت بن چکی ہو, پھر علاج بہت مشکل ہے, شاید علاج ہو بھی نہ سکے. اور دیکھیے جس میں نے کہا لوگوں کی تعریف, اب میں آپ کو آپ سب کے گھروں میں علامہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہوگی مفاتیح الجنان. مفاتیح الجنان یہ وہ کتاب ہے جو تقریباً دنیا بھر کے ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہے. ان کا واقعہ کمال کا واقعہ. ایک مرتبہ کہتے بابا نے کہا چلو بیٹا مسجد نماز پڑھنے چلتے ہیں. کہا مسجد میں آ گئے. کہا مسجد کا پیش امام نماز کے درمیان اس نے کیا کیا, ایک کتاب اٹھائی اور وہ کتاب پڑھنا شروع کی.
بڑی کمال کی کتاب تھی، بہت زبردست کتاب تھی، بڑے پیارے انداز سے لکھی گئی کتاب تھی. اور جب یہ پیش امام یہ کتاب پڑھ رہا تھا، عباس قمی کہتے ہیں میرے بابا نے کہا سیکھ اس سے کہ اس مولوی صاحب نے کتنے پیارے انداز سے یہ کتاب پڑھی ہے. عباس قمی کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا میں بابا کو کہوں کہ بابا یہ کتاب جو پڑھ رہا ہے تیرے بیٹے نے لکھی ہے، یہ کتاب جو پڑھ رہا ہے نا، جو آپ کہہ رہے سیکھ اس سے، وہ میں نے لکھی ہے. کہتے ہیں اچانک میں نے اپنے دل میں کہا کتاب بابا کے لیے لکھی یا اللہ کے لیے لکھی؟ کتاب کس کے لیے لکھی؟ اللہ کے لیے لکھی نا. تو بس ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، بابا کو جیسا سمجھ رہا ہے سمجھ رہے، تو اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے کیسے بڑھایا عباس قمی کو کہ اب ہر گھر میں عباس قمی کی کتاب ہے. اس زمانے میں اللہ اکبر، محمد وعجل. اب یہ ریاکاری کی وجہ سے ہم فیشن کے پیچھے جاتے ہیں. ریاکاری ہے نا، جو نیا بالوں کا فیشن آیا جا کے کہتے ہیں مجھے فلاں اسٹائل کا بال بنانا ہے. کیوں؟ یہ ریاکاری ہے، شو آف ہے. ریاکاری کی وجہ سے جوان ٹیٹو لگاتے ہیں، ریاکاری کی وجہ سے خواتین بے حجاب آتی ہیں. یہ ریاکاری کی خاطر ایک آدمی آیا تھا، نندہ خدا میں آ رہا تھا کینیڈا سے، تو اس نے کہا کہ میرے لیے لیٹسٹ جو آئی فون ہے وہ لے کے آؤ. میں نے کہا 3-4 لاکھ کا ہے، تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کائی کے لیے چاہیے؟ اس نے کہا لوگوں کے سامنے جب میں آئی فون استعمال کروں گا نا، لوگ کہیں گے کیا کہنا، یہ تو تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے. یہ واہ واہ آج کریں گے، کل گالیاں دیں گے. نیا اگر لوگوں کے اندر سے ریاکاری کی بیماری ختم ہو جائے تو آئی فون اور سیمسنگ موبائل کمپنیاں فلوپ ہو جائیں. یہ کمپنیاں کامیاب ہی آپ کی ریاکاری کی وجہ سے ہو رہی ہیں. گاڑی کا نیا ماڈل، ہاں بھائی لیٹسٹ ماڈل لینا ہے. کیوں بھائی؟ نیا، پچھلے گاڑی میں کوئی خرابی ہے؟ نہیں بھائی، نیا ماڈل آگے. لوگ دیکھیں گے اس نے 2025 کا ماڈل لیا ہے. ہاں جی، برانڈڈ کپڑے پہننے، وہی کپڑا 1000 روپے. یہ ریاکاری ہے. وہی اچھا کپڑا، صاف ستھرا کپڑا، مضبوط کپڑا 1000 روپے 2000 میں ملتا ہے، لیکن نہیں، ہم نے فلاں برانڈ سے لینا ہے. 12000 کا کپڑا لیں گے. کیوں بھائی؟ لوگ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے فلاں برانڈ کا کپڑا، فلاں برانڈ کا جوتا، فلاں برانڈ کی اینک، فلاں برانڈ کا موبائل. یہ پھر کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اچھا، جن لوگوں کے لیے ریاکاری کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اچھا ایک مرتبہ میری ضرورت ہے، ایک مرتبہ میری ضرورت ہے، وہ موبائل مہنگا مجھے خریدنا ہے، وہ گاڑی میری ضرورت ہے، ایک مرتبہ حقیقتاً میری ضرورت ہے، میں لے رہا ہوں، لیکن ایک مرتبہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، شوشا کے لیے. اکثر جو خریدتے ہیں شوشا کے لیے. ایک جوان، ایک مومنہ بیچاری نے شکایت کی اپنے بیٹے کی، کہا کہ مولانا میرے بیٹے نے میرا سر کھا لیا. کیوں؟ کہا کہ بیٹے نے کہا اماں مجھے فلاں موبائل لے کے دو گی یا نہیں لے کے دو گی تو میں بائک آؤٹ کر دوں گا، یہ کر دوں گا. اور نہ جانے بیچاری ماں کو اتنا پریشرائز کیا. میں نے کہا اس موبائل میں کیا رکھا ہے؟ کہا مولانا بس اس میں شوشا رکھا ہوا ہے. بھائی لیٹسٹ موبائل، فلاں موبائل. اب جن لوگوں کے لیے ریاکاری کر رہے ہو، جن لوگوں کے لیے شوشا کر رہے ہو، ایک تو کل بتا چکا ہوں، ایک غلطی کرو گی یہ سب تمہیں ذلیل کریں گے. گیسو والا واقعہ یاد ہے یا بھول گئے؟ ہاں بھائی، ایک غلطی کرو گے ہمیشہ یاد رکھیں گے. دوسرا، یہ لوگ جن کے لیے شوشا کر رہے ہو، جن کے لیے برانڈڈ کپڑے پہن رہے ہو، جن کے لیے لیٹسٹ موبائل لے رہے ہو، جن کے لیے لیٹسٹ گاڑیاں لے رہے ہو، یہ لوگ جب تم مرو گے اور قبر میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، ان میں سے کوئی تمہیں مدد کے لیے، ہاں جی کیا فائدہ؟ شوشا کیا، خرچہ کیا، قبر میں مدد کے لیے نہیں آئیں گے تو دور کی بات ہے. اکثر لوگ، سچ بتائیے، آپ کے کتنے دوست مرے ہوں گے، کتنوں کے لیے آپ نے نماز وحشت پڑھی ہے؟ اکثر کو تو نماز وحشت آتی بھی نہیں ہوگی. مولانا یہ کون سی نئی نماز ہے؟ وہ بھی نسخہ آج بتا دیجیے تو ہم اس پہ بھی عمل کریں، جیسے آپ نے نماز استغفار کا بتایا. ہاں بھائی، نماز وحشت، آپ جن لوگوں کے لیے ریاکاری کر رہے ہیں، آپ کے لیے نماز وحشت بھی نہیں پڑھیں گے، آپ کے لیے ایک فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے. آپ اپنے جتنے آپ کے بچپنے سے کتنے دوست مرے ہیں، آج تک کتنوں کو آپ ہر ہفتے کم سے کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تحفہ بھیجتے ہیں؟ زیادہ دیر نہیں لگتی. بھائی وہ مومن جو اپنے زندہ مومنین، پارا چنار کے مظلوم مومنین کے لیے آدھا گھنٹہ نکالنے کو تیار نہیں، القادر، المقتدر، القوی، القائم کا ذکر کرنے کو تیار نہیں، وہ مردہ کے لیے کو فاتحہ پڑھیں گے؟ یہ دنیا ہے. اور ریاکاری کر، میں نے کیا کہا بھائی، لوگوں کے لیے 40 سال تم محنت کرو گے، ایک غلطی کرو گے، لوگ 40 سال کی خوبیاں بھول جائیں گے، وہ ایک غلطی یاد رکھیں گے. لیکن خدا کتنا کریم ہے، 40 سال تم نے خدا کی مخالفت کی، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کی، اللہ 40 سال ایسے مٹائے گا گویا تم نے غلط کام کیا ہی نہیں.
اللہ کے لیے کام کرو. البتہ جیسے میں نے کہا دیکھیں مومنین کو خوش کرو, اچھی بات ہے. اب مثال ہم جب مجالس پڑھنے جاتے ہیں, مومنین جب ریکویسٹ کرتے ہیں مولانا آج مصائب زیادہ پڑھیے گا, تو مومنین کی خوشی کی خاطر یہاں ہم نیت اللہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تیری خاطر مصائب زیادہ پڑھ رہے ہیں, لیکن اس مومن کی خواہش ہے آج حضرت علی اکبر کا مصائب سنیں. مولا کی مومن کی خواہش ہے, اس کی خواہش کو ہم اگر صحیح بات اس کی ہے ہم پورا کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن میری نیت یہ نہ ہو کہ میں اس مومن کی تعریف کے چکر میں, نیت مومن نہ ہو نیت خدا ہو. اگر نیت مومن ہو, ایک شخص آیا 8ویں سرکار کا زمانہ ہے اور امام کے پاس آتا ہے, صلوات پڑھی باز بلند, مولا کے پاس آیا, کہتا ہے مولا میں اپنے گاؤں سے تبلیغ کر کے آیا ہوں, میرے گاؤں والے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. مولا نے کہا تم ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ. اس کے گاؤں والے ملنے آئے تھے, جہاں اس نے جا کے تبلیغ کی تھی, محنت کی تھی, خدمت کی تھی, بہت محنت کی تھی. یہ کمرے میں چلا گیا, اس کے گاؤں والے اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے. ایک تعریف نہیں کی کہ امام اس نے فلاں اچھا کام کیا, امام اس نے فلاں اچھا کام کیا, امام اس نے اتنے گمراہوں کو ہدایت دی, امام اس نے اتنے جوانوں کو نماز سکھائی. کسی نے ایک تعریف نہیں کی, سب برائی کر رہے تھے. اچھا ہوتا بھی یہی ہے. ابھی جو ہم 10 دن مجالس پڑھ رہے ہیں, اس میں اگر 2-4 اچھی چیزیں کسی کو ملی ہوں وہ کسی کو یاد نہیں ہوگی. اگر ایک میری غلطی کوئی اس میں ان 10 دنوں میں ہو گئی ہے وہ سب کو یاد ہوگی, مولانا صاحب نے فلاں کام کیا تھا. ہاں جی, اب آ گئے امام کے پاس. یہ جب وہ چلے گئے, مولا آپ نے دیکھا میں نے کتنی خدمت کی, میں نے وہاں کتنا کام کیا, میں نے اتنوں کو ہدایت دی, اتنوں کو نمازی بنایا. مولا دیکھا انہوں نے وہ تو نہیں بتایا, بیکار کی بری باتیں مجھے تہمت اور غیبت کر کے گئے. مولا نے کہا ناراض ہو, کہا مولا دکھ ہو رہا ہے, میں نے اتنی خدمت کی. مولا نے کہا خدمت ان کی خوشی کی خاطر کی یا ہماری خوشی کی خاطر؟ خدمت جو تم نے کی ان کی خوشی کی خاطر یا ہماری خوشی؟ کہا مولا ان کی خوشی کی خاطر نہیں کی, میں نے آپ کی خوشی کی خاطر کی. امام نے کہا تو ہم تمہیں جانتے ہیں, ہم تم سے راضی ہیں, تم بے فکر ہو جا, لوگوں کی باتوں کی فکر نہ کر. اب لوگوں کی باتوں کی فکر کریں گے تو وہ واقعہ آپ کو بچپن میں سے سنا ہوا ہوگا, باپ بیٹا اور گدھا, کہ بھائی یہ گدھا بیچنے گئے, سنا بھائی بیٹے نے کہا بابا میں تھکا ہوا ہوں میں بیٹھوں, کہا جی بیٹا تو بیٹھ جا میں چلتا ہوں. کچھ لوگوں نے دیکھ کر کہا بڑا بدتمیز بیٹا ہے, باپ چل رہا ہے اور بیٹا گدھے پہ بیٹھا ہے. اب بیٹا اتر گیا, بابا آپ بیٹھ جائیے, لوگ باتیں بنا رہے ہیں. اب باپ بیٹا چل رہا ہے, تو لوگوں نے کہا بڑا ظالم باپ ہے, بیچارے بچے کو چلا رہا ہے, خود بیٹھا ہوا ہے. کہا کیا کریں, تو بیٹھا تب بھی لوگ بات کر رہے, میں بیٹھا تب بھی لوگ. کہا دونوں بیٹھ جاتے ہیں. آگے گئے, کہا کتنے ظالم باپ بیٹے ہیں, بیچارے گدھے پر رحم نہیں کر رہے. کہا اب کیا کریں, کہا پھر اس کو ہم دونوں اٹھاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کتنے احمق باپ بیٹے, گدھا بیٹھنے کے لیے یہ اسے اٹھا رہے ہیں. بھائی کب لوگوں کی خاطر کبھی لوگ چپ نہیں ہوں گے, یہ بولنے دو ان کو, لوگوں کو عادت ہے. جب تک تمہیں یقین ہے کہ تم حق پر ہو, تم اپنے حق کے راستے پہ چلتے رہو, اور اس حق پر چلنے کے لیے اپنے اعمال کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ کیا میرے عمل میں کوئی غلط غیبت تو نہیں, برائی تو نہیں, اور میرا دوست مجھے بولے تو میں اصلاح کروں اپنی. لیکن عوام بولتی رہے, بولنے دو, عوام بولتی رہے گی. اور اگر آپ عوام کے بولتی کی وجہ سے, عوام کے بولنے کی وجہ سے اپنی زندگی میں چینجز لائیں گے تو کبھی بھی آپ کی زندگی اچھی نہیں ہوگی. یہ باپ بیٹے والی مثال, کبھی آپ گدھے پہ بیٹھے ہوئے, کبھی گدھا آپ پہ بیٹھے گا, زندگی تباہ ہو جائے گی. اللہ اکبر. بس کوشش کریں ریاکاری سے بچیں, یہ ریاکاری بڑی خطرناک بیماری ہے. اللہ دعا کریں اللہ ہمیں اس ریاکاری سے بچائے. اور جیسے میں نے 1-2 نشانی کی طرف آج اشارہ کیا, انشاءاللہ وہ اپنے ذہن میں سوچئے کہ میں جب لوگوں کے سامنے عمل کرتا ہوں کیا الگ انداز ہے, جب میں اکیلا ہوتا ہوں کیا الگ انداز ہے, خیر کا کام ہو گیا, نماز ہو گئی, یا اس طرح. اب ایک اور ریاکاری کی صرف نشانی, اور پھر آج کے نسخے کی طرف بڑھتے ہیں. ریاکاری کی نشانی ہے, ملا محسن فیض کاشانی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کیسے پتہ چلے. ایک تو آپ نے سنا کہ بھائی فراری کی اسپیڈ اور مہران کی اسپیڈ, نماز کا ڈفرنس, اکیلے میں اور لوگوں کے سامنے. خیرات کے کام میں کہ بھائی اکیلے میں خیرات نہیں دیتا لیکن لوگوں کے سامنے خیرات دیتا ہے. اکثر لوگ جو مجلسوں میں بھی خیر و خیرات کرتے ہیں نا, ملینز اور بلینز, لاکھوں کا نظر نیاز دیتے ہیں, یہ اکثر لوگ کہتے بڑے سخی ہیں, لیکن جب ان کو انالائز کیا جاتا ہے وہ سخی نہیں ہوتے, وہ ریاکار ہوتے ہیں. وہ دیتے اس لیے ہے کہ بھائی اپنا نام بنے, ورنہ اسی آدمی کو اکیلے میں آ کے بول دو بھائی فلاں غریب کو 50,000 دے دو, بیچارہ بڑا محتاج ہے, اس کا آپریشن ہونے والا ہے, اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, کہتا چلے نہیں میں 50,000 پاگل ہوں. لیکن وہی آدمی جب لوگوں کے سامنے شوشہ کرنا ہو 50 لاکھ جو ہے خرچہ کر لے گا. یہ ریاکار ہے, یہ سخی نہیں ہے. اچھا اب دوسری نشانی
کہ بھائی اگر اب میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں نے بھی مجلس پڑھی, میرے ساتھ کسی اور نے بھی مجلس پڑھی, ہاں جی, میں نے بھی نوحہ پڑھا, میرے ساتھ کسی اور نے بھی نوحہ پڑھا, یا آپ اپنی فیلڈ میں دیکھ لیں, جس فیلڈ میں آپ لوگ ہیں, آپ کی فیلڈ میں کسی اور نے وہی کام کیا جو آپ نے کام کیا. اب میں کیونکہ اپنی مثال دے رہا ہوں تو اپنی فیلڈ کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. میں نے مجلس پڑھی, میرے ساتھ کسی اور نے مجلس پڑھی, میرے دوست کی, میرے ساتھی کی, میرے کولیگ کی مجلس لگ گئی, کہتے ہیں اس کی مجلس لگ گئی, دنیاوی لحاظ سے دیکھ کر رہا ہوں, مصاحب میں بڑا گریا ہوا, واہ واہ خوب ہوئی, ٹھیک ہے. اب اگر اس کی مجلس کیونکہ لگی, مجھے وہی خوشی ہوئی جو اگر میری مجلس اسی طرح لگتی تو یعنی میں ریا سے بچا ہوا ہوں. لیکن اگر یوں افسوس ہوا کہ نہیں بھائی, نہیں میری مجلس نہیں لگی, اس کی لگی, یعنی تم ریاکار ہو, یعنی تم مجلس لگانے کے لیے پڑھ رہے ہو, امام اور خدا کے لیے نہیں پڑھ رہے. اب میں نے مجلس کی مثال دی, نوحہ خانے پہ لگا لو, اپنی فیلڈ پہ لگا لو, کہ اگر کسی تمہارے دوست نے کوئی کام کیا, اسی فیلڈ میں تم دونوں وہی کام کر رہے ہو, اور اس کا کام لگ گیا, اچھا ہو گیا, اس نے بزنس شروع کیا, بڑا کامیاب ہو گیا, اب تمہیں یہ فیل ہو رہا ہے نہیں بھائی یہ کام تو اچھا نہیں ہوا. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت نہ کروں, وہ ایک الگ موضوع ہے کہ بھائی ہم دونوں دوست ہیں, اس نے محنت کی اور وہ کامیاب ہو گیا, اس کا مطلب نہیں کہ میں سست پڑ جاؤں, نہیں, میں نے محنت کرنی ہے اللہ کی خوشی کی خاطر, لیکن اس دوست کی کامیابی پہ اگر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے جتنی مجھے اپنی کامیابی پہ خوشی ہوتی, یعنی میں ریا سے بچا ہوا ہوں. لیکن اگر مجھے اس دوست کی کامیابی پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اپنی کامیابی پہ خوشی ہوتی, یعنی میرے اندر ریاکاری کا وائرس ہے, میں نے اس کو ختم کرنا ہے. تقریباً 13 نشانیاں ہیں ریاکاری کی. اگر وقت رہا آج میں نے 2 یا 3 آپ کی خدمت بتائیں, 10 اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل آپ کی خدمت بتاؤں, اور پرسوں ایک اور نفس کی بیماری پہ گفتگو کروں. ہمارے پاس صرف 2 دن باقی ہیں, دیکھیں انشاءاللہ کتنا ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر سکتے ہیں علم اہل بیت. اور انشاءاللہ خدا را دعا کریں کہ ہمیں اللہ توفیق دے ان باتوں پہ عمل کرنے کی. یعنی اب غیبت ختم ہو جائے. مجھے آپ کے جگہ کا نہیں معلوم مظفر گڑھ میں, لیکن جو پچھلا ہم نے ایک پروگرام جہاں پہ اسی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں, انہوں نے کہا مولانا صاحب اب ہم نے غیبت کرنا چھوڑ دی, ہمارے علاقے میں غیبت ختم ہو گئی. میں نے کہا اللہ کرے اس کا اثر لمبا چلے, یہ نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد اثر ختم ہو جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ عرصے اثر ہوتا ہے پھر اثر ختم ہو جاتا ہے. ایک جگہ ہم نے داڑھی پہ مجلس پڑھی تھی, تو ایک آدمی تھا اس نے داڑھی کبھی نہیں رکھی تھی, ہماری مجلس کی وجہ سے, اس سے ڈسکشن کرنے کی وجہ سے اس نے داڑھی رکھ لی. ہم واپس آ گئے مشہد, تو ہمارے دوست نے کہا مولانا آپ نے کمال کر لیا, فلاں آدمی کو آپ نے داڑھی رکھوا دی. میں نے کہا ہم نے کوئی کمال نہیں کیا, ہم نے پوری کوشش کی, الحمدللہ نتیجہ نکلا. کوئی 40-50 دنوں کے بعد دوست نے فون کی, اس نے کہا مولانا اثر ختم ہو گیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کا مولانا داڑھی شے ہو گئی. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کوشش کریں اس کا اثر باقی رہے, کنٹینیوس رہے, اور جو نسخے دے رہے اس پہ عمل کریں. جو نسخہ آج کا نہیں سننا چاہتا, بلند ترین صلوات محمد وآل محمد. اور جو آج کا نسخہ سننا چاہتا ہے, نعرہ حیدری. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ہم نے آپ کو القادر المقتدر القوی القائم کا نسخہ بتایا جو کہ آپ کے فائدے کے لیے, مومنین کے لیے. پھر ہم نے آپ کو نماز حضرت خضر کا نسخہ بتایا. پھر ہم نے نماز استغفار کا نسخہ بتایا, اور اس کے بعد فوڈ پوائزننگ سے بچنے کا نسخہ بتایا. 4 نسخے بتائے ہیں نا, اور کوئی نسخہ بتایا؟ ہاں جی, یہ 4 ہی تھے میرے خیال میں, مجھے ذہن میں تو یہ 4 آ رہے ہیں. اچھا آج آپ کو ایک اور نسخہ بتاتے ہیں. ہم لوگ زندگی میں کئی کام کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام ہمارے لیے خیر ہوگا یا نقصان دہ ہوگا. گاڑی خریدی, ہمیں پتہ نہیں یہ گاڑی ایکسیڈنٹ میں ہمیں مار دے گی, یہ ہمارے لیے برکت کا سبب بنے گی. گھر خریدا, پتہ نہیں چھت ہمارے سر پہ گرے گی, یہ ہمارے لیے سکون کا سبب بنے گی. موٹر سائیکل خریدا, ہمیں پتہ نہیں کہ موٹر سائیکل ہمارے لیے سکون ہوگا یا یہی ہمارے موت کا سبب بنے گا. ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری عاقبت, نتیجہ, اینڈ کیا ہوگا, اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اس کے لیے ایک بہترین نسخہ, پیر کو یا جمعرات کو, دونوں دنوں میں سے کسی ایک دن یا دونوں دن, اب کیا کریں, 7 مرتبہ سورہ زلزال پڑھیں, سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہ. اچھا ویسے بھی سورہ زلزال عادت بنا دے رات کو سونے سے پہلے. ایک جگہ کا واقعہ ہے, وہاں پہ زلزلہ آیا بڑا خطرناک, 1 لاکھ لوگ مر گئے, ایک خاتون بچی زندہ 3 دن کے بعد. کہا بھائی کیا کمال, کہا میں رات کو سونے سے پہلے سورہ زلزال پڑھتی تھی, اللہ نے بچا دیا. تو یہ آپ روٹین بنا لیں, اذا زلزلت الارض زلزالہ, سورہ زلزال پڑھا کریں. اب یہ نسخہ پیر کو یا جمعرات کو, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کے لیے کیا خیر ہے, کیا برکت ہے یا نہیں, تو آپ کیا کریں, پیر یا جمعرات, منڈے یا تھرسڈے, آپ کیا کریں, سورہ زلزال 7 مرتبہ پڑھیں سونے سے پہلے. اور ایک عربی کا جملہ ہے, اسے آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کیا ہے, یا ملائکتو ربی,
بحق هذه السورة ومن انزلها ومن نزلت علیہ. اب اردو میں مثال آپ کیا کہیے اپنی زبان میں؟ اے اللہ کے فرشتوں. اب آج بھی رہ گیا، میں نے آپ کو بتانا تھا وہ 10 نسخے 10 کام جس کے ذریعے سے آپ کے گھر میں فرشتے آئیں گے، اگر یاد رہا کل انشاءاللہ. تو اب آپ سونے سے پہلے 7 مرتبہ زلزال پڑھیں گے پیر یا جمعرات کو، اور کہیں گے اے فرشتوں تمہیں اس سورے کا واسطہ، سورہ زلزال کا، اور اس کا واسطہ جس نے یہ سورہ نازل کیا، یعنی خدا کا واسطہ، اور اس کا واسطہ جس پہ یہ سورہ نازل ہوا، وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ، اور اللہ کے اسماء کا واسطہ، تمام اسماء الہی کا واسطہ، کہ کیا کرو کہ آج رات مجھے خبر دو، اللہ اخبرتمونی، مجھے خبر دو کہ یہ چیز، یہ موٹر، یہ گاڑی، یہ بائسیکل، جو میں خریدنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے لیے مفید ہے یا میرے لیے نقصان دہ ہے. تو فرشتہ خواب میں آ کے بتائے گا، اگر مفید ہے تو خریدو، نہیں ہے تو چھوڑ دو. اب لیکن اگر، ہمیشہ میں کہتا ہوں یاد رکھیے گا، اگر گناہ سے دور ہو، اگر ساتوں اعضاء پاک ہوں، اگر آنکھ بھی صاف ہو، زبان بھی صاف ہو، کان بھی صاف ہو، یہ ساتوں اعضاء اگر گناہ سے دور ہو، تب یہ نتیجہ ملے گا. جتنے میں نے نسخے بتائے ہیں ان میں اگر وہ نتیجہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ نتیجہ آپ کو ملے گا، کب ملے گا؟ جب آپ گناہ سے دور ہوں، ساتوں اعضاء پاک ہوں، شرائط دعا پہ عمل کریں. جیسے میں نے کہا دوائی کے ساتھ پرہیز پر بھی آپ عمل کریں تو نتیجہ ملے گا، ورنہ وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں. کوئی اور ثواب مل سکتا ہے، آخر آپ نے قرآن کا سورہ پڑھا ہے تو اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی اور ثواب تو آپ کو ملے گا. اب کل کے دن کے متعلق، کیونکہ ہمارا جو موضوع اصل چل رہا ہے کہ امام زمانہ کے کیسے قریب ہو، صرف چند جملے کہ کل ہے جمعے کا دن. کل کون سا دن ہے؟ فرائیڈے، جمعے کا دن. کل 8 محرم بھی ہے. اب ہم کیونکہ آپ کی خدمت میں صبح تو نہیں ہے، ملتان میں ہم نے 4:30 بجے صبح دعائے ندبہ رکھی ہے. اب آپ لوگ تو یقیناً اپنے شہر میں ہوں گے اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی نہیں کر رہا کہ وہاں پر آئیں، لیکن ایک ریکویسٹ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مظفر گڑھ میں کل پورا دن آپ کے پاس ٹائم ہے، کم سے کم 1 مرتبہ دعائے ندبہ ضرور پڑھیے گا، کم سے کم 8 محرم کو. اور رات کو انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو میں پوچھوں گا کس کس نے دعائے ندبہ پڑھی. بھائی 8 محرم کو کم سے کم اگر ہم امام کو یاد نہ کریں تو پھر کب کریں گے؟ ہمارا دعویٰ ہے امام کے عاشق ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں. ہم نے امام کی خاطر 7 سال خود کو قید تو نہیں کیا اس خاتون کی طرح، ہم نے امام کی خاطر 20 سال حج تو نہیں کیا علی ابن مہزیار کی طرح. کم سے کم 8 محرم کو وارث خون حسین کو پرسا تو دو. دعائے ندبہ کمال کی دعا ہے. دعائے ندبہ میں فضائل بھی ہیں، دعائے ندبہ میں مصائب بھی ہیں. اگر ہو سکے ترجمے کے ساتھ پڑھیے. 8 محرم ہے، آدھا گھنٹے کی دعا ہوگی، آدھا گھنٹہ ترجمہ آپ کو لگے گا. کمال کی دعا ہے. اس دعا میں امام صادق علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. صلوات. لوگوں، امام زمانہ سے کس انداز سے بات کی جاتی ہے؟ اس میں امام زمانہ سے عشق کی باتیں ہیں. امام زمانہ میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، مگر میں آپ کی زیارت سے محروم ہوں. امام زمانہ کب وہ دن آئے گا جب میں آپ کو دیکھوں گا مولا. مولا کب وہ دن آئے گا جب آپ آ کے ظالموں سے انتقام لیں گے. این الطالب بدم المقتول بکربلا، اور پھر این بقیت اللہ، کہاں ہو یوسف زہرا، کہاں ہو میرے آقا و مولا. آج 7 محرم اور شب جمعہ ہے. آج میں چاہ رہا ہوں مصائب وہ پڑھوں جو کربلا میں نہیں پڑھے جا سکتے، جو مولا حسین کے حرم میں نہیں پڑھے جا سکتے. ایک ذاکر شب جمعہ کربلا میں
حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے. ہائے خواب میں مولا حسین کی اسے زیارت ہوتی ہے. مولا حسین فرماتے ہیں ذاکر شب جمعہ میرے حرم میں آج کے بعد علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. مولا کیوں؟ کیا غلط پڑھے؟ کیا میں نے کوئی غلط روایت پڑھی؟ نہیں، تم نے غلط نہیں پڑھا، مگر شب جمعہ ہائے میرے حرم میں میری اماں زہرا آتی ہے، اور جب سے تم نے پڑھا ہے اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے، میری ماں تڑپ تڑپ کے رو رو کے بے ہوش ہو گئی ہے. عزادارو، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا یہ رونا ایک نعمت ہے. کوشش کرو آنسو بہیں. اور امام صادق فرماتے ہیں گھٹ گھٹ کے نہ رونا، چیخ چیخ کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، بلند آواز سے رونا. عزادارو، سینے پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو کربلا میں ہو. ہائے علی اکبر بابا سے اجازت لینے آ رہے ہیں اور تم مولا کو سلام کر رہے ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. عزادارو، مولا علی اکبر مولا حسین سے اجازت لینے آئے ہیں. امام کبھی واجب چیز سے منع نہیں کرتے، بیٹا اجازت ہے، لیکن اپنی پھپھی، اپنی اماں اور اپنے بھائی سجاد سے اجازت لے لے. پھپھی زینب نے بھی بڑی مشکلوں سے اجازت دی. ماں نے نہ ہاں کہا نہ کہا. علی اکبر نے کہا اماں اگر آج مجھے اجازت نہیں دیں گے، اگر دادی زہرا پوچھیں آئے اپنا بیٹا تو بچا لیا مگر میرا حسین نہ بچ سکا، اماں دادی زہرا کو کیا کہیں گے؟ عزادارو، ماں نے بھی اجازت دے دی. اب عزادارو، علی اکبر مولا سجاد سے خدا حافظ کرنے آئے ہیں. مجھے نہیں معلوم، شاید میرا دل کہتا ہے. مولا سجاد نے علی اکبر کو رو کے کہا اکبر کربلا میں شہید ہونا آسان ہے، تیروں کا لگنا آسان ہے، برچی کا سینے پہ لگنا آسان ہے، مگر ماں بہنوں کے ساتھ بازار میں جانا، دربار میں جانا آسان نہیں ہے. عزادارو، گھٹ گھٹ کے نہ رونا، شرما شرما کے نہ رونا. ہائے بازار نے سجاد کو بوڑھا کر دیا.
عزاداروں، اسی لیے روایت میں ملتا ہے جب سادات کا لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا، محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار ہو کے تیزی سے سادات کے قافلے کے پاس پہنچے۔ ہائے محمد حنفیہ نے، چچا نے بھتیجے سجاد کو دیکھا مگر نہیں پہچانا۔ پوچھا اے پیر مرد، اے بوڑھے، بتا میرا بھائی حسین آیا ہے یا نہیں؟ بتا میرا بھائی حسین آیا ہے یا نہیں؟ عزاداروں، مولا سجاد نے کہا نہیں مولا، حسین مارے گئے، آقا حسین مارے گئے۔ پھر محمد حنفیہ نے پوچھا اگر حسین مارے گئے تو عباس کہاں ہے؟ مولا نے کہا عباس بازو کٹا کے کربلا میں سو رہا ہے۔ جیسے مولا سجاد نے کہا عباس بھی شہید ہو گئے، محمد حنفیہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے پوچھتے ہیں اے پیر مرد، اے بوڑھے شخص، اگر عباس بھی شہید ہو گئے تو نبی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ زہرا کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے کہا ہائے بازاروں میں پھرائی گئی، اے دربار شرابی میں لائی گئے۔ اتنا سننا تھا محمد حنفیہ گھوڑے سے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ ہائے زینب، غیرت مندو برداشت کر سکو گے یا نہیں؟ عزاداروں، مولا سجاد نے چچا کا سر گود میں لیا۔ چچا جب ہوش میں آئے، چچا نے بھتیجے کو دیکھ کر سوال کیا مگر اے پیر مرد، اے بوڑھے شخص، تمہیں ان ساری باتوں کی کیسے خبر؟ مولا سجاد نے کہا چچا نہیں پہچانا، اور میں آپ کا بھتیجا سجاد ہوں۔ محمد حنفیہ نے کہا بیٹا یہ جوانی میں کیسے بوڑھے ہو گئے؟ مولا سجاد نے کہا چچا آپ نے بس سنا زینب کو بازاروں میں پھرایا گیا، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، مگر چچا میں دیکھ رہا تھا شرابیوں کا مجمع تھا، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ آئے روتی ہوئی آنکھوں سے امام زمانہ کو بلاؤ، مولا امام زمانہ، یا صاحب الزمان، مولا 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 جان، بلند، یا صاحب الزمان، مولا جان، یا صاحب الزمان، مولا۔ عزادارو، اکبر کے مصائب میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا، چیخ چیخ کے رونا، رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا دینا۔ عزادارو، علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، راوی کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، ہائے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے۔ اکبر جانا چاہتے ہیں، کوئی بیوی رو کے کہتی ہے آخری بار زیارت کرا دے۔
अज़ादारो अकबर का चेहरा इतना नूरानी था। शाम में एक खातून, शाम वाली खातून अकबर का कटा सर देख रही थी। अकबर की माँ ने पूछा क्यों देख रही हो? सुन सकोगे? उस शाम वाली खातून ने कहा मैं ये देख रही हूँ इसकी माँ ने हाय कैसे बर्दाश्त किया होगा। हाय अल्लाह करे इसकी माँ मर चुकी हो। हाय अकबर की माँ ने कहा मैं इसकी माँ हूँ, मैं जिंदा हूँ। मेरे सामने मेरा अकबर मारा गया। अब मौला ने कहा बीवियों मुसाफिर का रास्ता न रोको। अकबर जा रहे हैं। अब मौला हुसैन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अकबर बेटा बचपने से जब से तूने अमामा दस्तार पहना, कभी अम्मा ने अमामा पहनाया, कभी पुप्पी ने अमामा पहनाया, ओ मेरी ख्वाहिश थी कभी मैं भी तेरे सर पे दस्तार पहना। अकबर बैठ गए, बाबा मेरे सर पे दस्तार पहनाओ। हुसैन दस्तार पहनाते हैं और रो रो के कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा हाफिज़ अली अकबर। ओए कोई घुट घुट के न रोए, शर्मा शर्मा के न रोना। अकबर घोड़े पे बैठे, अकबर का घोड़ा तेज जाने लगा। अकबर को एहसास हुआ मेरे पीछे कोई दौड़ता आ रहा है। अकबर ने मुड़ के देखा, क्या देखा? बाबा हुसैन बाबा मेरे पीछे लाइए। अकबर अगर तेरे पास जवान बेटा होता तो मुझे समझ लेता। अज़ादारो अकबर जालिमों को फिन्नार कर रहा है, मगर 3 दिन का प्यासा है, अकेला है, हजारों का लश्कर है। एक जालिम ने अकबर के सर पे गुर्ज़ मारा। अज़ादारो अकबर के सर से खून बहा। अकबर ने अपना सर घोड़े के सर पे रखा, अपनी दोनों बाहें घोड़े की गर्दन में डाल दी, यानी मुझे वापस खैमों में ले जा। मगर खून घोड़े की आंखों में आ गया, घोड़े को कुछ नजर नहीं आया, घोड़ा खैमों में नहीं वापस आया, घोड़ा लश्कर दुश्मन में चला गया। अब जालिमों ने मिलके हमला किया, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार से मारा। एक जालिम ने अकबर के सीने पे बरछी मारी, अकबर घोड़े से ज़मीन पे गिरे। अकबर घोड़े से जमीन पे गिरे, आवाज दी बाबा मैं गिर गया। अज़ादारो हुसैन ने कहा उदऊनी या बुनैया, अकबर मुझे आवाज दे, अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, अकबर मुझे आवाज दे, तेरी आवाज के सहारे मैं तेरे लाशे पे पहुंचूं। अज़ादारो ये वही हुसैन है और जिसने हुर को कहा बूढ़ा बाप जवान के बेटे जवान के लाशे को नहीं उठा सकता, मगर आज हुसैन अकेला है। हुसैन ने पूछा अकबर कोई ख्वाहिश कोई तमन्ना? अकबर ने कहा बाबा मुझे खैमों में ले जाइए, औलाद वालों, बूढ़ा बाप जवान बेटा। मौला ने एक हाथ अकबर के सर के नीचे दिया, एक हाथ अकबर के पाँव के नीचे दिया, उठाना चाहा मगर हाथ लर्ज़े, अकबर को लटा दिया।
اب مولا حسین نے کہا اکبر اپنے بوڑھے باپ کی مدد کر. جی بابا. اکبر اپنی دونوں باہیں میری گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے سہارے تیرا لاشا اٹھا سکوں. عزادارو اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. بابا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ہٹا رہے؟ بابا اس عمر میں صدمہ دینا نہیں چاہتا. میں صابر حسین ہاتھ ہٹا کیا نظر آیا؟ برچی کا ٹوٹا پھار. بس عزاداروں میں نے ختم کیا. جس نے رو لیا اس کا نصیب. اب حسین نے کہا اکبر میں تیرے سینے سے برچی نکالتا ہوں. مجھے نہیں معلوم شاید آسماں کی طرف نگاہ بلند کی دادا ابراہیم آپ بھی آئیے دادا اسماعیل کو بھی لائیے. دیکھیے میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے تو نہیں ہے. نجف کی طرف رخ کیا یا علی مدد. ہاں ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا ایک ہاتھ برچی کے پھل میں ڈالا برچی کو کھینچا اکبر کا لاشا تڑپا. کربلا میں زلزلہ آیا. عزاداروں برچی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ اکبر کا کلیجہ نکل آیا. برچی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل آیا. خیمے کے در سے زینب دیکھ رہی ہے حسین یہ لاشا نہیں اٹھا سکتا اور زینب نے آواز دی ٹھہرو حسین میں بھی آتی ہوں مل کے لاشا اٹھاتے ہیں. غیرت مندو آخری جملہ حسین نے جیسے زینب کی آواز سنی اکبر کو بھول گزارا. میری زندگی میں خیموں سے نہ نکلنا میری زندگی میں خیموں سے نہ نکلنا. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو ہاتھوں کو سروں سے بلند. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. میں نے بتایا تھا نا اگر ہاتھوں میں بازوؤں میں درد ہو جائے کبھی بی بی سکینہ کو رونا کبھی بی بی زینب کو رونا. خدایا امام زمانہ کا جل ظہور فرما. اللہم اجل ولیک الفرج. بلند اللہم اجل ولی اللہم اجل ولی. خدایا خدایا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے اور جب مصائب حسین پڑے جائے اور ہماری آنکھوں میں آنسو. خدایا مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما. خدایا امام زمانہ کا جل ظہور فرما. خدایا میں امام زمانہ کی محبت مودت اطاعت زیارت نصیب فرما. خدایا جو بیمار ہیں اسے
اسے شفا نصیب فرما خدایا، جو بے اولاد ہے انہیں شفا نصیب فرما، انہیں اولاد نصیب فرما۔ ایک مومن کل سے ICU میں، اس کے بچوں نے آج التماس سے دعا کی ہے، خدایا اسے اور جو بیمار ہے بحق علی اکبر جلد سے جلد شفا نصیب فرما۔ یہ مومن التماس سے دعا کر رہا ہے، خدایا مولا کی غربت میں مومن رو رہا ہے، میں قربان اس کے گریے میں۔ عزادار و دنیا میں جب کوئی مومن تڑپ تڑپ کے روتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ اسے گلے سے لگاتے ہیں، پرسا دیتے ہیں، لیکن عزادار مولا سجاد جب اپنے بابا پہ روتے تھے، ظالم کبھی تعزیہ نہ مارتے تھے، آئے ظالم کبھی آئے تماجا، خدایا خدایا خدایا، مومنین کے گریے کا واسطہ ہم سب کو کربلا بولو نصیب فرما۔